ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان جمعے کے خطبے اور کانفرنس کے خطبے میں فرق ہوتا ہے. جمعے کا خطبہ بڑا سنجیدہ، ہر 7ویں دن ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسجد کی طرف اللہ کا پیغام سننے کے لیے حاضر ہونا. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے یہ سورۃ لقمان کی 100 سورۃ لقمان کی 34 نمبر آیا. میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل سے اپنے موضوع کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک اللہ ہی کے پاس
قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی؟ یہی سوال مکہ کے مشرک پیغمبر علیہ السلام سے کیا کرتے، قیامت کب آئے گی؟ جو آپ کہتے ہیں اس قیامت سے ڈرو۔ اور ہر پیغمبر کا ہر دور میں جو اس کی قوم تھی وہ بھی اپنے پیغمبر سے یہی کہتی تھی، جس قیامت سے ڈراتا ہے اس قیامت کو لے آ۔ ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، جو حدیث میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تو نے کیا تیاری کی؟ طالب علم پوچھے استاد سے کہ پیپر کب ہو گئے؟ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور ہم ایک پیپر کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہ پیپر آؤٹ ہے۔ ہم پڑھتے رہے، آپ پڑھتے ہیں، ہم اساتذہ سے پوچھتے تھے کوئی گیس دے دو ہمیں، سوال کہاں سے آئے گے؟ میں نے دنیا پڑھی ہے، جو نالائق طلبہ ہوتے تھے تو وہ سفارشیں طلب کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، پھر پروفیسر کے گھر جا کر اس سے کہتے تھے کچھ خبر، اور جو لائق ہوتا ہے وہ کہتا ہے پیپر کب ہوگا۔ فرق ہے، دیکھیے فرق ہے۔ جو لائق ہوتا ہے وہ رات کو 12 بجے ابا جی کو اٹھا دیتا ہے کہ صبح رزلٹ آنا میرا، اور جو نالائق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہی نہ ہو، اللہ کرے اسمبلیاں ٹوٹ جائے۔ بھٹو دور کی طرح پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں چلے جائیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرا رول نمبر 1 تھا، ٹاپر۔ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی پیپر کب ہونا ہے اور اسائنمنٹ کب تیار کرنی ہے۔ یہ ایک پیپر ہے، یہ دنیا، اور ہر شخص، وہ حنفی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ نمازی ہے یا بے نماز، پیپر حل کر رہا ہے۔ اور یہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو بولتا ہوں وہ لکھ لیتے ہیں۔ گویا میں اپنے پیپر کو لکھوا رہا ہوں۔ صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ جس پیپر کا رزلٹ آؤٹ ہونے اس کی تیاری کیا کی؟ کہنے لگا تیاری تو اتنی کوئی خاص نہیں، لیکن اللہ کے نبی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو جواب تھا، اس محبت کی بنیاد اللہ کی توحید، پیغمبر کی اطاعت۔ تیاری تو اتنی نہیں، نہ نوافل اتنے ہیں، غریب آدمی ہو نہ صدقات اتنے ہیں، لیکن جو اللہ کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اللہ کے نبی میں محبت کرتا ہوں۔ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، کیا تیاری کی ہے؟ اللہ سے محبت ہے، پیغمبر سے محبت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پھر یاد رکھیے گا، نماز بھی محمدی ہوگی اور شکل و صورت بھی محمدی ہوگی۔ فیصلہ کر لیجیے۔ سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کا علم عند اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ کے پاس۔ کیوں مخفی رکھا؟ کہ موت کی خبر نہیں، موت کا پتہ ہی نہیں، بچپن میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، راہ چلتے ہوئے آ جائے، شادی کے دن آ جائے، باپ کو دفن کرنے کی آئے، بیٹا ساتھ ہی فوت ہو جائے۔ کہ مسلم ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کب رب کی طرف سے اجل آئے اور میں لبیک کہہ کر اپنے رب سے ملاقات کروں۔ اہل ایمان کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئی۔ دیکھیے انقلاب لے کر آئیے۔ فرمایا اللہ کریم نے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی، قیامت یقیناً آنے والی۔ پھر ایک حدیث آتی ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور موت کا علم نہیں تو قیامت سر پر لٹک رہی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت یقیناً آنے والی، اکاد اخفیھا، رب کہتے ہیں جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی۔ اب ہماری کوشش کیا؟ صبح سے شام تک، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 6 بجے فارغ ہوتے ہیں، رات 9 بجے بیڈ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ 12-14 گھنٹے کے اندر انالیسس کیجئے، تجزیہ کیجئے کہ میں نے ان 16 گھنٹوں میں، 14 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے اور دنیا کی کتنی تیاری کی۔ اور اگر عملی زندگی یہ اعلان کر کے کہے کہ آخرت اس کی تو پرواہ ہی نہیں، آپ کسی کو پیسے دے کر دیکھیں اور اسے کہے کب دو گے، ادھار مانگنے آ گیا، غریب آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، وہ کہتا ہے میں کل دے دوں، وہ کل ہی نہیں آتا۔ اور اگر آپ دینے والا آدمی غریب ہے، بااثر نہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتا ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں پیسے دے دو، کہتے ہیں نہیں دے سکتے، جاؤ جو چاہے کر لو۔ بڑھتی گئی، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے،
پھر وہ آخر میں دروازے سے ہٹتا ہوا کہتا ہے کل قیامت کے دن لے لوں، کل قیامت کے دن لے لوں۔ اب وہ لینے والا جس سے جو کہہ کر جا رہا ہے اس کا کتنا یقین ہے کہ ایک دن قائم ہوگا، عدالت لگے گی اور فیصلہ دنیا کا کوئی جج نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کریں گے، اور میں رب سے کہوں گا اس کو یقین ہے قیامت کا کہ دنیا میں نہیں مل رہے تو اوپر تو ملیں گے، اور اس خبیث کا جو دے نہیں رہا وہ کہتے ہیں جو جیب میں ہے وہ بھی دے دے، کل قیامت کو دے دے، نہیں کہتے وہ معاشرے کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں آخرت قائم نہیں ہونی، اور مومن وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور کسی کے پیسے کسی کی زیادتیاں میرے سر پر ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ سوچ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جو غریب آدمی ہے، پیسے نہیں ہے، فیکٹری والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری دنیا کی نگاہ میں غریب ہے، اللہ کے ہاں ایک بندہ آئے گا الحاج، زکاتی، صدقاتی، جہادی، خیراتی، اور دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا کا مال کھایا ہوا ہوگا، حج بھی کرتا رہا، جہادیوں کو بھی دیتا رہا، صدقاتیوں کو بھی دیتا رہا، زکاتیں بھی ادا کرتا رہا، سب کچھ لے کر رب کے پاس، اور ایک پوری جماعت اس کے پیچھے ہوگی جن کو آخرت پر یقین تھا، یا اللہ اس نے میرے پیسے دے دی، اس نے میری زمین کھا لی، اس نے میری فیکٹری دبا لی، میرا والد مر گیا تھا، یہ بھائی تھا، اس نے پوری فیکٹری پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے گالیاں دی تھی، اس نے مارا تھا، اس نے نفاق جھوٹ بولا تھا، دنیا میں اللہ کہے گا دو اس کو، وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں دیتا، یہاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ننگا مرا نا، دو چادریں ملی لباس کی، اور میں لے جاؤ اس کی نمازیں، لے جاؤ اس کے صدقات، لے جاؤ اس کے جہاد، لے جاؤ اس کے خیرات، سارا کچھ تقسیم ہو گیا، جماعت آتی بھی نہیں ہوئی پیچھے، وہ کہے گا یا اللہ اب تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، قیامت نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اللہ کہے گا ان کے گناہ اٹھا کر اس حاجی کے سر پر رکھو، وہ گناہوں کے انبار اس کے سر پر، اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے، یہ ہے قیامت۔ ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی، جس کو چاہو جو کہہ دو، پرواہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کل نفس بما تسعى، کوشش کیا، اسلام دنیا کمانے سے کبھی منع نہیں کرتا، یاد رکھیے گا یہ بات، دنیا کمانے سے اسلام کبھی منع نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا دین کے تابع ہے۔ آپ کے پاس 10 فیکٹری ہیں، 50 لگا دیں، 50 لگا دیں، لیکن وہ دین کے تابع، وہاں 5 وقت کے نماز کا اہتمام، سارے دفتر بنے ہوئے، مسجد نہیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں گندی سی سب ڈال کر کہتے ہیں جاؤ جس نے پڑھنی ہے پڑھ، رب اس دل کو دیکھتا ہے، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کیا کوشش ہے ہماری، کیا کوشش ہے ہماری آخرت کے لیے، اولاد ہے جی صاحب اولاد ہے، جا کر ٹیسٹ لے لو اپنی اولاد، کیا بڑھا رہا ہوں اس کو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا نہ خوب پڑھاؤ دنیا، لیکن ساتھ دین بھی پڑھاؤ،
اسے اس قرآن کا ترجمہ آتا، یہ قرآن اسے پڑھنا آتا، وہ باپ کا مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے کے قابل، اسے پتا اسلام کیا ہے، اسے آخرت کی تیاری۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، تو یہ نہ کہے میرا تو وقت تھوڑا تھا، یہ قیامت کی خبر اللہ نے اپنے پاس کیوں رکھی؟ وہ یہ نہ کہے مجھے تو وقت ہی تھوڑا دیا، اس رب نے بتلایا ہی نہیں، کر کوشش کتنی کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، سنیے گا ذرا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کا فنڈ کے لیے اعلان کیا، چندہ لے کر آؤ اسلام کے لیے، لوگوں نے دیا اور ڈھیر لگ گئے۔ فجر کے قریب ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مٹھی کھجوریں تھیں، پہلے سونا بھی پڑا، چاندی بھی پڑی، ہیرے بھی پڑے اور شربیاں پڑی، ایک مٹھی اللہ کے پیغمبر میرا بھی لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے کر سارے مال کے اوپر بکھیر دیا اور فرمایا، اور میرے صحابہ، یہ سارے مال سے زیادہ اللہ نے اس مٹھی کھجور والے شخص کو ثواب زیادہ دیا۔ صحابہ حیران رہ گئے، میں نے سونا دیا اور میں سونا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، اللہ نے اس کی کوشش دیکھی، یہ غریب آدمی ہے، گھر میں سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے نہیں ہے، یہ اپنے باغ میں چلا گیا، ایک بوٹے پر چڑھتا ہے کھجور کے، سارے خوشے کو دیکھتا ہے، کہیں سے کوئی ایک پکی کھجور مل جائے، پھر نیچے اترتا ہے، دوسرے میں چڑھتا ہے، تیسرے پر چڑھتا ہے، عشاء کے بعد اس نے چڑھنا شروع کیا، فجر کی اذان تک یہ چڑھتا رہا، اترتا رہا، آخرت کی تیاری کرتا رہا، پورے باغ کی جو کمائی اس کو ملی ہے وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں رب کے راستے میں دی۔ رب نے کھجوروں کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھا، کوالٹی کو دیکھا، ساری رات کے محنت کے بدلے سونے سے زیادہ ثواب عطا کر۔ تجزا کل نفس بما تسعى، دیکھیے یہ سورۃ اعراف، یسألونک عن الساعة، یہ سوال کرتے تم سے قیامت کب آئے گی؟ کوئی تیاری کری ہے، کوئی تیاری کری ہے۔ یسألونک عن الساعة، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ساعة لمحہ، گھڑی جسے ہم کہتے ہیں، ایک لمحہ اردو میں، گھڑی اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی، دونوں کا لفظ ساعة، اتنی جلدی، اتنی جلدی آئے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص کپڑا ناپ کر گاہک کے لیے کینچی اٹھا کر اسے کاٹنے لگے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، کاٹ نہیں سکے۔ یسألونک عن الساعة، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، کب واقع ہوگی قیامت؟ سوال یہ، قل انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے شہر میں بھی ہوگا یہ ڈرامہ، اخبارات آپ بھی پڑھتے ہیں، وہاں بڑے بڑے میگزین، جو اتوار میگزین ہوتے ہیں، اخبار کے ساتھ آتے ہیں، اس میں پورے صفحہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو چاہے پوچھو۔ ہاتھ دکھاتے ہو رجوعیوں کو، نوجوان جاتے ہیں، شادی میری ہوگی خالہ کے گھر، مامے کے گھر کے نہیں ہوگی، وہ بھی دیکھ لیتا ہے، بے وقوف لڑکا ہے، خوب اس کو مکھن لگا کر پیسے بٹور لیتے آئے، اور عقل پر کیسے پردے بڑے ہوتے ہیں اس میں، وہ 20-25 لفافے ہوتے ہیں، پنجرے میں میاں مٹھو بند ہوتے ہیں، وہ ڈنڈے سے نکال کر باہر لاتا ہے،
وہ چلتا چلتا ایک لفافہ اٹھا کر دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو تمہاری قسمت کا لفافہ، اور وہ کھول کر اس کو پڑھتا ہے اور اس کو سنا دیتے ہیں، ہاں ہو جائے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے۔ اس سے پوچھو قیامت کب آئے گی، تو کہے گا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ چلو اس سے پوچھو ہاتھ دکھا، لکیریں بولتی ہیں، کہتے ہیں نا لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ بنے ہوتے ہیں وہاں پر۔ لاہور کے ریلوے پل کے اوپر فٹ پاتھوں پر گھوڑوں کی لیدیں کھانے والا وہ آپ کے ہاتھ دیکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں چپل پکڑ کر زیدی کہتا ہے میرا ہاتھ زیدی کا دیکھ کر بتائے دنیا کا کوئی نجومی ہاتھ کیا کہتا ہے۔ ہاتھ میں یہ چپل ہے پشاوری، تیرے منہ پہ لگے گی کہ نہیں لگے گی، انگلی ہاتھ دیکھ کر بتلا۔ سادہ سا سوال ہے، دنیا کا کوئی بزرگ اپنا ہو یا کوئی غیر، مسلم ہو یا کافر، جادوگر ہو یا مسلمان، کوئی میرا ہاتھ دیکھ کر بتلائے میں تجھے یہ جوتا لگاؤں گا کہ نہیں؟ اگر بتلا دے اللہ کی قسم منبر پر چلنا چھوڑ دو۔ انہیں تو یہ بھی نہیں خبر، ہم جب خبر پرست تھے مسلمان نہیں تھے، تو عید والے دن میری دادی اماں عید سے ایک دن پہلے نہا دو، تیاری کر، حساب کتاب سب کچھ کر کرا کے الماری کی چابیاں میری والدہ کو دے کر کہ عید کے بعد میں نے مر جانا۔ ہم نے پوچھا ایک دن دادی اماں عید والے دن آپ یہ سارا کرتے، کہا مجھے نجومی نے کہا تھا عید پڑھتے تیری موت آ جائے گی تو میں تیاری کر لیتا۔ وہ عید نے آتی رہی، وہ نہ مری۔ ماں کو موت نہ آئی، جب عید کا دن گزر جاتا کہتی ہے اگلے سال مروں گی، وہ عید آئی نہیں، جب وہ مرے وہ مری کسی اور دن، وفات کسی اور دن آئی ہے۔ میں نے کہا جس نے بتلایا تھا وہ بھی مر گیا بیچارہ، جس سید نے کہا تھا تو فلاں دن، کسی کو کیا خبر، خبر کس کو ہے؟ اللہ۔ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ لا یجلیها لوقتها الا، قرآن سے خوبصورت کوئی کتاب ہے دنیا؟ آپ کتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے بھی آئے ہوں گے، قرب و جوار سے بھی آئے ہوں گے، اپنے آپ سے پوچھئے اس قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ نہ خامن کو آئے، نہ بیوی کو آئے، نہ بچوں کو آئے، نہ بیٹیوں کو آئے، نہ بیٹوں کو آئے، قیامت کی تیاری ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھتے ہیں، بایو، میتھ، فزکس، کیمسٹری، یہ ہم مضمون پڑھا کرتے تھے کسی دور میں، نہیں آتا سمجھ تو پھر استاد رکھ لیتے، رکھتے ہیں بدی رکھتے، فیل ہو جائے تو ڈبل ٹیوشن چلی جاتی ہے۔ آج ذرا گھر جائیے گا اور اپنی ساری بیگم سمیت، وزیر ہاؤس سمیت انہیں بلا کر اور بچوں کو بٹھا کر پوچھئے گا نماز پڑھ کر آئے ہو؟ کہیں گے بالکل پڑھ کر آئے، آپ کے ساتھ ہی تو پچھلی صف میں۔ پھر پوچھئے گا ذرا نماز کے اندر سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہم و بحمدک، کہنا ذرا یہ ثنا جو ہے اس کا ترجمہ سناؤ کیا ہے؟ پوچھئے گا ذرا، قیامت کی تیاری ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور پھر پوچھئے گا پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا، کر سوچے کی طرح بول کر بتلائے گا، اگر ایسے ہو جائے تو یوں پہنچ جائے گا، یوں کر لو تو یوں پہنچ جائے گا، پھر سمجھ لینا تو مسلمان نہ تیری اولاد مسلمان۔ ہم نے کیا قرآن پاک کو سمجھ رکھا ہے؟ بیوی سے لڑائی ہو جائے تو قرآن،
پنچایت میں فیصلہ ہو تو قرآن، بیٹی کا نکاح ہو جائے تو اس کے چھاؤں میں قرآن، جانور بیمار ہو جائے تو اس کے چھاؤں میں قرآن، کسی کو جنات لگ جائے تو قرآن۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ مولوی تعویذ لکھ لکھ کر تمہیں دیتا رہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ تو ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں معذرت کے ساتھ قرہ حضرات بھی آئے ہوئے ہوں گے، وہ قرآن پاک مصلی پر پڑھتے ہیں، اور پھر جیسے ائمہ حرم قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہیں نا، یہ بھی رونے والی شکلیں اور آوازیں نکالتے ہیں، جھوٹی بناوٹی بناوٹی، ان آیات پر روتے ہیں جن کا ترجمہ نہ جنت کی خوشخبری نہ دوزخ کا عذاب کا عورتوں سے نکاح کرو، قاری رو رہا ہے، قاری رو رہا ہے، پتہ جو نہیں بیچارے، اور مقتدی سمجھتے ہیں بڑی اچھی آواز ہے، بڑا رونا ہے، بہت روتا ہے۔ اور مسلمانوں کی جماعت، کسی کا بیٹا باہر چلا جائے اور باہر جا کر عربی میں خط لکھ دے آپ کو، سعودی عرب سے، قطر سے، دبئی سے، عربی سیکھ گیا بولنی، اس نے کہا ابا جی نے خط لکھو ہے، پتہ لگے بیٹا پڑھ گیا، ابا جی کے پاس خط آ گیا، خط کھولا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا، اس کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھو گے؟ نہیں جناب، نہیں رکھو گے۔ اس خط کو پڑھے گا؟ نہیں، فٹافٹ خطیب کے پاس پہنچے گا، عربی استاد کے پاس پہنچے گا، اور دل میں خیال کیا آئے گا، پتہ نہیں اس کے مدیر نے خط لکھ دیا، مر بھی گیا کہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ آئے خیال، اور چلی کہانی، لگی عورت رونے، ماں کہتی ہے بچے کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، خط آیا لیکن ہے عربی زبان میں، پتہ نہیں کیا لکھتی ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں، دوڑتا پھر رہے، کسی عربی ٹیچرز کو مل گیا ہے، معافی مانگتے ہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، یہ بچے نے عربی میں خط لکھا ہے، پتہ نہیں مر گیا کہ زندہ ہے، ذرا پڑھ کر سنا دے، ماں مر رہی ہے گھر میں، بہنیں رو رہی ہیں۔ وہ پڑھتا جاتا ہے اور کہتا ہے او چودھری صاحب اے میں گھبرا گئے، انہوں نے لکھا ہے میں 10 لاکھ روپے بھیجتے ہیں تو 20 پھر بھیج رہے ہیں تو مکان بڑا سا پاؤ، برادری نے پتہ لگے منڈا پڑ گیا، کما کے لیا ہے، وہیں سے خوش ہوتا، مٹھائی کا ڈبہ پکڑ کر گھر میں پہنچتے۔ اور مسلمانوں، تم نے قرآن کو بچے کے خط کے برابر بھی نہیں سمجھا، بھیجنے والا اللہ، احسن الکلام کلام اللہ، لانے والا جبریل امین ہے، سنانے والا محمد کریم ہے۔ میں کیسا مسلمان ہوں اور قیامت کی تیاری کر رہا ہوں، وہ خط جو رب نے بھیجا ہے اپنا کلام ہے، وہ کتاب جو رب نے نازل فرمائی ہے، جو سب سے پہلے رب نے پڑھی ہے، مجھے اس کا ترجمہ ہی نہ آئے اور میں سمجھوں کہ میں جنت کا مسافر ہوں۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے ظاہر ہونے کا وقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہ کرے، وقت پر ظاہر ہو جائے گی۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین سے بڑا بھاری حادثہ ہو، کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی، باپ بیٹا، بیوی خاوند، اور کوئی دوسرے سے بھاگ پڑا ہو۔ سوچ لو، ثقلت فی السماوات والارض، لا تأتیکم الا بغتہ، بغتہ اچانک آ جائے گا۔ فلسطین پر بمبار، ان سے پوچھ کر تو دیکھو کیا کہتے ہیں، قیامت ہے، قیامت ہے۔ کوئی دفنانے والا تک نہیں، خاندان کے خاندان سب ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت برسا، کوئی آسانیاں فرما دے۔ اللہ یہ امت مسلم ہے، تیرے حبیب کی امت ہے، یا اللہ مر گئے ہیں، کٹ گئے ہیں یا اللہ، اور یہودیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اللہ تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فلسطینیوں پر رحم فرما دے۔ لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے سوال گویا ایسے کرتے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیق مکمل کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس، یاد رکھیے، صرف اللہ کے پاس۔ غیب کی خبریں صرف اللہ ہی جانتا۔ یہ دیکھیے قرآن مجید سورۃ احزاب ہے، سوال یہ تھا قیامت، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت، میرا تو پھر وہی جواب ہے، تیاری کیا کی، تیاری کیا کی۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، آپ کو کیا خبر، ممکن ہے قیامت بہت قریب، بہت قریب۔ ہم کہتے ہیں یہ کام کل کر لیں گے، چھوڑتے ہیں نا کام۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی یقین ہے کہ میں کل کو پھر زندہ ہو جاؤں گا؟ آپ دو دعائیں دیکھ لیں، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر مرتا ہوں اور پھر زندہ ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے مسجد کے نوالی ظہور چیمہ رحمہ اللہ، بیٹے اور بیٹی کی شادی کی، شادی کے 4 دن بعد ابھی واپس اسلام آباد نہیں پہنچے گجرانوالہ سے، رات کو بھائی کے گھر سویا، صبح اٹھی گیا، اور پھر جب ہم اٹھتے ہیں صبح کو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، آج تو اٹھ گیا تھا، تیری رحمت سے تو نے اٹھا دی ہے، آخر تیرے پاس جمع ہم نے ہونے والی۔ اس آخرت کی تیاری کریں۔ فرمایا اللہ کریم نے سورۃ نازعات ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کا وقت، قیامت کا وقت تو وہ پوچھے، آؤ اس کی حدیث بھی مجھے یاد آ رہی جس میں تیاری کر رکھے۔ جنگ احد ہے اور صحابی سے آ گئے،
اور کچھ لوگ ڈھال ہو کر بیٹھے ہوئے، وہ پوچھتے ہیں کدھر؟ کہا جنگے احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، کھجوریں کھانے لگ گئے۔ اللہ، یہ تیاری، کھجوریں کھا رہے ہیں، خیال آیا یہ دنیا کی کھجوریں کیوں کھاؤں، جنت کی نہ کھا لوں، اتنی دیر دنیا میں اور رہوں، پھینکا لڑتے ہوئے اللہ کو جان دے گئے جنت میں۔ والد نے بچوں کی شکایت پیغمبر کو کر دی، اللہ کے نبی یہ مجھے جہاد میں نہیں جانے دیتے۔ دیکھو تیاری قیامت کی۔ بیٹوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھا باپ ہے، معذور ہے، معذور ہے، لنگڑا کر چلتے ہیں، ہم جہاد کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، ہمارا جہاد کا ثواب سارا والد محترم کو ملے گا۔ صحابی رونے لگے، اللہ کے نبی یہ میری ٹانگ کے بارے میں کہتے، میں انشاءاللہ ایسے لنگڑتا ہوا جنت میں چلا جاؤں۔ انہیں کہا میرا راستہ کھول دو، پیغمبر نے کہا جانے دو، وہ گئے شہید ہوئے۔ پیغمبر فرماتے میں نے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ تیاری کی ہوئی ہے، ہماری تیاری ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کب آئے گی؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کا اس کے بیان کرنے میں کیا تعلق ہے؟ الی ربک منتہاہا، اس کے انتہا تو تیرے رب ہی جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، آج اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے کلام کی ایک آیت ترجمے سے یاد کیا کریں۔ وعدہ کرو اپنے آپ سے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اور وہ جو حدیث ہے، حدیث جبریل، جبریل علیہ السلام آئے اور انسانی شکل میں آئے، اور دو ظالم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عالم سے کوئی سوال کرنا ہو تو با ادب ہو کر بیٹھے، با ادب ہو کر بیٹھے۔ ان کا علماء کا ادب، ائمہ مساجد کا ادب اپنے والدین سے بڑھ کر اس معاملے میں امت کے یہ افراد بڑے دکھی، بڑے دکھی۔ جو اٹھتا ہے مسجد میں امام کو جو مرضی کہتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں، لیٹ کیوں آیا ہے، سویر کیوں کر دی، نماز چھوٹی کیوں پڑھا دی، نماز لمبی کیوں پڑھا دی، وہ تنخواہ کا اضافہ کرے، کہے کوئی بات کہے تو اٹھا بستر جا اپنے گھر، نوالا بنا۔ اور یہ ہے کون؟ چھوٹی سی بات سن لیجیے، یہ نماز پڑھا رہا ہو نا مسجد میں، سجدے میں پڑھا اور پیچھے عاصم منیر، چیف آف دی آرمی اسٹاف، قاضی فائد عیسیٰ، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہیڈ ہے ہمارے ملک کے، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے اور وہ غصے میں آ جائیں، اتنا لمبا سجدہ، اور اس کی امام کی اجازت کے بغیر اس سے پہلے سر اٹھا لے، رب ناراض ہو جائے تو سر بندے کا نہیں رہے گا، پیغمبر فرماتے ہیں گدھے کا سر ہوگا۔ اس کی یہ حیثیت، اور ہمارے دلوں میں دیکھو امام کی کیا حیثیت ہے، کتنا مقام ہے۔ تو فرمایا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا جبریل امین، جبریل امین، اور بڑے باادب ہو کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تو جانتا اتنا ہی میں جانتا، نہ تجھے پتا نہ مجھے پتا، سادہ سا ترجمہ، نہ تجھے پتا
تو روح الامین ہے لیکن تجھے خبر نہیں قیامت کب آئے گی. یہ علم صرف اللہ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں ایسی ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. گئے آپ کی یہ سارے بابے شابے، یہ آستانے، یہ پیر خانے، یہ قبروں کے مجاور زندہ اور مردہ، یہ اپنے اپنے علاقوں کے سید گیلانی اور دلانی، یہ زیدی اور نقوی اور مشہدی اور قادری. اور میں 5 چیزیں ایسی ہیں سوائے اللہ کے کوئی نبی بھی نہیں ہے. کہاں جانے یاد کی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ جانے یاد ہی مدد کس کے؟ بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، نشہ کرنے والے، قبروں کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کی نظر اور نیازیں چڑھانے والے. اور کہتے ہیں جانے یا علی، ہم علی کے، جنت علی کی. علی نے یہ تربیت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. علی کو چاہنے والے اور محبت کرنے والے آپ لوگ ہیں، پاکیزہ طیب اور طاہر لوگ، نمازی لوگ، توحیدی لوگ. اور بھائی 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب بتا دے کوئی زندہ اور مردہ. اور میں کہا کرتا ہوں اور مسلمانوں کی جماعت، جس قبر پر جا کر تو سوال کر رہا ہے اس قبر والا اتنا بے بس اور مجبور ہے اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑانے کے قابل نہیں. اور جو باہر سید سارے کٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں، سچے جھوٹے سارے سید جتنے بھی، سب کو جمع کر لو. قرآن کہتا ہے ان کے کھانے آگے لگا دو، سجا دو. اور پھر ایک اللہ کی مکھی آتی ہے، مکھی آ کر اس کھانے کا ذرہ لے جاتی ہے. ان سے کہو اس مکھی سے یہ کھانا واپس لا کر. اتنے بے بس. آپ نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. 5 چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس. نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْبِ، جو مجھے وقت دیا گیا انشاءاللہ اسے 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوگا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، وہ بارش برساتا ہے. آپ نے بڑی تیاری کی تھی جمعے کی، رات بارش آ گئی. وہابیوں کو خبر تھی صبح بارش ہوگی. آپ لوگوں میں کوئی ولی نہیں ہے جو بتلا دے بھی آنے لگے ہو مگر صبح بارش ہو جائے گی. اللہ لوگ کہتے ہیں محکمہ موسمیات بتا رہے تھے، یاد رکھیے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، ہمارا دعویٰ ہے بارش صرف وہی برساتا ہے، کسی کو خبر نہیں کب آئے گی، کتنی آئے گی، کہاں آئے گی، نہیں کسی کو خبر. محکمہ موسمیات بتا لیتے ہیں. پہلا جواب محکمہ موسمیات، خبریں سنیں باقاعدگی سے، توجہ سے. وہ کہتا ہے آج قلعہ قادر والا میں بارش کا امکان ہے، بارش کا امکان ہے. کبھی رب بھی کہتا ہے کہ امکان ہے. پہلے بھی اپنے اعلان میں ہی فیر ہو جاتے ہیں. بارش کا امکان ہے. اور کتنی ہی مرتبہ آپ کی زندگیوں میں، میری زندگیوں میں، میرے اسلام آباد میں، آپ کے ناروال کے اندر بارش کا امکان ہے. بادل آ جاتے ہیں، گرجتے ہیں، کالی سیاہ گھٹائیں آ جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہے، لیکن بادشاہ بغیر برسائے اور بادلوں کو کہیں اور لے جاتا ہے.
آپ نیچے دعائیں کرتے رہتے یا اللہ منجی پک گئی ہے بارش نہ آئے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور وہ لے جاتے ہیں. آیا ایک شخص پیغمبر خطبہ دے رہے، دیہاتی تھا، جنگل سے آیا تھا، خطبے کے دوران ہی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خطبہ روک دیا. کمال ہے، مجسمہ رحمت. جہانوں کے لیے خطبہ ہی روک دیا، تقریر بند. جناب اللہ کے نبی، گرمی، پانی ختم، جانور مر گئے، بندے مر گئے، پیاس سے جل گئے، دعا کرو بارش رہے. صحابی کہتے ہیں ہم جب جمعہ کے لیے آ رہے تھے، عرب کا صحرا تپ رہا تھا، بادل کا کوئی نشان تک نہیں تھا. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ بارش برسا دے. خطبے سے باہر نکلے، ہر طرف جل تھل ہو گئی. پہلے بادل آتے ہیں، پھر بارش برستی ہے. دھوپ نکلی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں خطبہ ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ نیچے نہ آئے، آسمان سے بارش کے قطرے آئے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اور دوسرا جواب جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، آلات کے ذریعے، موسمی آلات جو ہیں محکمہ موسمیات کے پاس، وہ اس کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں. کبھی تکا لگ گیا اور کبھی نہ لگا. اور میرا بادشاہ اردو ادب میں کہیں گے تحت الاسباب، پڑھے لکھے طلباء کے لیے، اور فوق الاسباب. تحت الاسباب، اسباب کے تحت اندازہ لگا رہے ہیں. اور وہ بادشاہ تو وہ ہے، اسے اسباب کی ضرورت ہے. ایک بزرگ آئے تھے اللہ کے دربار میں، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. سر سفید ہے، بیوی باز ہے، اسباب ختم ہو گئے ہیں، مانگ لیے. مریم کو دیکھ کر بے موسمی پھل تو بے موسمی بچہ کیوں نہیں؟ ہاتھ جو اٹھائے آسمان والے نے کہا جاؤ اس کو کہو رب تجھے بیٹا عطا کرے. مانگنے کے بعد پریشان ہو گئے، بیوی باز ہے، میں بوڑھا ہوں، سر سفید ہو گیا. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. قرآن کہتا ہے سر سفید ہے، لیکن دروازہ کس کا کھٹکایا؟ بابا نانگے شاہ کا. آئے ہائے. اور تمہیں یہی کہہ رہا ہوں، ساری زندگی میری گزر گئی، شعور کی حالت سے توحید بیان کرتا پھرتا ہوں، یہی سمجھا رہا ہوں. اس سے مانگنے کے بعد اسباب پر نگاہ ڈالی، مادہ تولید ہی کوئی نہیں، بیوی باز ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ پر تو یہ بڑا آسان ہے، اگر اسے اسباب کی ضرورت ہو اسے رب کون کہے؟ اسے رب کون کہے پھر؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. وہ بارش برساتا ہے. آخری بات، وقت ہونے والا ہے. وہ بارش برساتا ہے، ہماری مرضی سے برساتے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ جاؤ دنیا کے پیروں اور فقیروں کو کہو، پورے قلعہ کلر والا میں نہیں، اپنے گھر کے اندر پیر صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب، محترم مخدوم، اس کے گھر کے اندر جو آسمان سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں ان کی تعداد گن کر بتلا ان کی تعداد کتنی. یہی سوال تو ہم سے کر. ہمارا عالم الغیب اللہ تعداد تو بعد میں گرے گی، وہ گرانے سے پہلے جانتا ہے کہ اس شہر میں کتنے قطرے برسانے. اور اس دنیا سے اپنے دامن کو چھوڑ کر آخری بات سن لو. ایک شخص نے ایک آواز سنی کہ بادل کو کہا چل بادل فلاں آدمی کے گاؤں کو، زمین کو پانی پہنچا. اس نے نگاہ اٹھائی، نام یاد کر لیا عبداللہ. بادل کی طرف دیکھا، بادل چلا، یہ پیچھے پیچھے جا رہے، پیچھے پیچھے جا رہے. دیکھو تو صحیح، بادل ایک پہاڑی پر برسا.
پہاڑی سے وہ پانی ایک نالی کی صورت میں چلتا چلتا دنیا کی زمینوں کو چھوڑتا ہوا ایک اللہ کے ولی کی زمین میں پانی پہنچا. ہائے ہائے دیکھا اور وہ کسی بیلچے سے اپنی زمین کو ٹھیک کر رہا ہے. اس نے سارا پانی اپنی زمین میں لگایا, یہ کنارے پر بیٹھ گیا. بادلوں پر حکومت کس کی ہے؟ اور فیصلہ باد کا وہ کہے یار لوگوں کا پیر, بادلوں نے بارش برسانا چاہیے, کہتا ہے چلو اور بادل کے فرشتے میں تیرے کان پکڑوا دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے وہ پیر, ہے وہ لاسانی سرکار. اتنا کفر, پھر کہتے ہو اللہ کی طرف سے رحمت نہیں برس رہی. اس نے کہا عبداللہ تیری کیا نیکی ہے؟ میں پہاڑی پر تھا, آواز سنی, بادل آیا, پانی برسا, سب کو چھوڑتے ہوئے تیرے زمینوں کو سیلاب کر دیا. تو کرتا کیا ہے؟ تو کرتا کیا ہے؟ پہلا سوال یاد ہے میں نے کیا کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ قیامت کی تیاری کا آخری جواب. تو کرتا کیا ہے؟ کہا کہ تجھے پتہ ہی لگ گیا ہے, آ پھر دیکھ میں کرتا کیا. میں اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں, ہائے رب کو دے دیتا ہوں. دوسرا حصہ اٹھا کر اپنی اولاد پر خرچ کر دیتا ہوں, ان کی تربیت میں, ان کی تعلیم میں, ان کی پڑھائی میں, ان کے علاج میں. اور تیسرا حصہ دوبارہ اس زمین کو دے دیتا ہوں. آسمان والا پانی برساتا ہے, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ مجھے